یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لا سکتا، کلارا نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ بابر کی طرف مڑی، اور جوکر، تم تو خاموش ہی رہو تو بہتر ہے۔ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ بابر سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ کلارا نے اس کی بات انسنی کی اور لیزا کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیزا، تم رافن کو فون کرو، وہ ہمیں یہاں سے لے جائے۔ ہم کل موسم کے حالات دیکھ کر دوسرے راستے سے نیو ولیج چلیں گے۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ رافن کو کال کرنے لگی۔ بابر کا لیزا کے سامنے سبکی ہونے پر منہ بن گیا تھا، لیکن کلارا نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ لیزا کچھ دیر رافن کو کال کرتی رہی، لیکن شاید خراب موسم کے باعث سگنل ویک ہو رہے تھے یا اس کے سیل فون پر نہیں آ رہے تھے۔ بیل نہیں جا رہی، لیزا نے سیل فون کان سے ہٹاتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے ڈیڈ کا نمبر ٹرائی کرو، کلارا نے کہا۔ ہاں، ڈیڈ کو کال کرتی ہوں، شاید نمبر مل جائے۔ لیزا نے اپنے ڈیڈ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن کافی لمحے گزرنے کے باوجود نمبر نہ مل سکا۔ وہ مسلسل کوشش کرتی رہی۔ بالآخر اس نے سکرین دیکھتے ہوئے کہا، سگنل نہیں آ رہے۔ میں نے اپنا سیل فون دیکھا تو اس پر بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ طوفانی بارش کے باعث اب سڑک پر پانی بھی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی تھی، پانی ہماری کار میں بھی داخل ہو سکتا تھا۔ پھر وہی ہوا، کچھ ہی دیر کے بعد سڑک ندی کا منظر پیش کر رہی تھی اور پانی کار میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پانی کار میں آ گیا ہے، کلارا پریشان کن لہجے میں بولی۔ بارش بھی تو نہیں رک رہی، لیزا نے کہا، اور نہ ہی گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے، ہم تو پھنس ہی گئے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اگنیشن میں موجود چابی گھمائی تو اس مرتبہ انجن سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی حکا پیتا ہے تو حکے سے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے۔ لیزا نے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں نے سیل فون آن کر کے دیکھا تو سگنل بدستور موجود نہیں تھے۔ کیا تمہیں ہمارے ساتھ آنے پر افسوس ہو رہا ہے؟ کلارا نے لیزا کی طرف دیکھا۔ لیزا کے چہرے پر حیرانی لہرائی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیزا حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں نے اندازہ لگایا ہے۔ تمہارا اندازہ غلط ہے، لیزا نے کہا۔ مجھے تو ایڈونچرس مہمات بہت پسند ہیں۔ کلارا نے اوکے کہتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، باریک سے باریک درز بھی پانی کا بہاؤ نہیں روک سکتی۔ یہی حال گاڑی کا بھی تھا۔ کار میں اب اچھا خاصا پانی جمع ہو چکا تھا۔ ہم خود کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے سیٹوں پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بادلوں کو ہم پر رحم آ گیا اور بارش کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات تھی۔ جب بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تو ہم مشاورت سے کار سے باہر نکل آئے۔ قرب و جوار میں پھیلے پہاڑ پرہیبت ہیولوں کی مانند پھیلے ہوئے تھے۔ گو بارش کم ہو گئی تھی، لیکن بجلی وقفے وقفے سے کڑک رہی تھی۔ ہمارے جوتوں میں بھی پانی چلا گیا تھا اور مجھے اپنے وجود میں سرد سی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دوسروں کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ لیزا اپنا سیل فون اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باہر آتے ہی وہ چلتی ہوئی ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں سگنل کیوں نہیں آ رہے۔ چند لمحوں کے بعد لیزا جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اب ہم نشیب سے نکل کر اونچائی پر پہنچ گئے تھے۔ ہماری کار نصف تک پانی میں ڈوب چکی تھی۔ اب کہاں جائیں؟ میں نے استفسار کیا۔ کلارا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور تجزیہ کرتی ہوئی بولی، اس سے پہلے کہ بارش دوبارہ طوفانی رفتار اختیار کر لے، ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ لیزا نے چاروں اطراف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن دور قریب کوئی بھی جائے پناہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں رکنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں ہے، کلارا نے کہا۔ دیکھتے ہیں، شاید کوئی محفوظ جگہ مل جائے، آؤ چلیں۔ کہتے ساتھ ہی کلارا ایک طرف بڑھ گئی تو ہم نے بھی اس کی تقلید کی۔ کافی دور آنے کے بعد ہمیں کہیں بھی محفوظ پناہ دکھائی نہ دی۔ صد شکر کہ ابھی تک بوندا باندی ہی ہو رہی تھی۔ اگر بارش تیز ہو جاتی تو شاید ہمیں واپس کار کی طرف دوڑنا پڑتا۔ ایک اونچی جگہ پہنچ کر ہم سب ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے۔ اچانک میری نظر بہت دور روشنی کے ایک نقطے پر پڑی تو میں نے کلارا کی طرف توجہ اس طرف دلوائی۔ وہ روشنی کا نقطہ دیکھ رہی ہو؟ کلارا پرغور نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، لگتا ہے اس طرف کوئی گھر ہے۔ لیزا اور بابر بھی اب روشنی کے نقطے کی طرف دیکھنے لگے۔ لیزا بولی، تمہاری بات درست ہو سکتی ہے کلارا۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ کیا ہمیں اس طرف چلنا چاہیے؟ آف کورس، میں نے کہا، کم سے کم طوفانی بارش سے تو بچ جائیں گے۔ لیکن مجھے تو وہ گھر بہت دور دکھائی دیتا ہے، لیزا بولی۔ علی ٹھیک کہتا ہے، کلارا نے میری تائید کی۔ موسم ابھی تک خراب ہے، بارش تیز ہو گئی تو ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ فی الوقت وہ گھر ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے صبح تک موسم بھی بہتر ہو جائے گا، پھر کچھ سوچیں گے۔ لیزا اس کی بات سمجھ گئی۔
اس لیے ہم سب تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس طرف بڑھ گئے۔ روشنی کا وہ نقطہ کسی جگنو کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھر پہاڑوں کے عقب میں تھا، یوں لگتا تھا جیسے پہاڑوں سے ہٹ کر بنایا گیا ہو۔ میں نے کئی انگلش فلموں میں دیکھا ہے، عموماً یہاں کے لوگ شہر سے دور گھر بنا کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں چاروں اطراف قدرتی مناظر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرف بجلی کا انتظام نہیں تھا، لیکن اس روشنی کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس گھر کے مکین نے بجلی کا انتظام خود کیا ہوگا۔ چہار سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے ہم نے اپنے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کر لی تھی اور اس کی روشنی میں ہم انتہائی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم قطار کی صورت میں چل رہے تھے، سب سے آگے کلارا تھی، اس کے پیچھے لیزا، پھر بابر اور سب سے آخر میں تھا۔ ہم نے 15 یا 20 منٹ ہی سفر کیا تھا کہ اچانک بوندا باندی آہستہ آہستہ بارش کی صورت اختیار کرنے لگی۔ بوندا باندی سے ہم پہلے ہی بھیگ چکے تھے۔ بارش تیز ہو گئی ہے، ابھی مکان بہت دور ہے، لیزا تیز لہجے میں بولی۔ میں بھی پریشان ہو گیا تھا، کپڑے بھیگنے کی وجہ سے سردی بھی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ مجھے تو اپنا وجود ٹھٹھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیزا، ہمت نہیں ہارو، چلتی رہو، کلارا نے جواباً کہا۔ میں ہمت نہیں ہار رہی۔ گڈ، کلارا نے ستائش دی۔ بارش نے اب شدت اختیار کر لی تھی، پانی ڈھلوانوں سے پھسلتا ہوا نشیب کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد اچانک کلارا بولی، آؤ، مجھے ایک جگہ دکھائی دی ہے جہاں ہم بارش سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے کلارا کی تقلید کی۔ کچھ ہی فاصلے پر بڑی بڑی دو چٹانیں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر پڑی ہوئی تھیں، جن کے اوپر بھی ایک بڑی سی چٹان پڑی تھی، جس سے چٹانوں کے درمیان اچھی خاصی جگہ بن گئی تھی۔ یہ قدرتی طور پر اس انداز میں پڑی ہوئی تھی، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے ایک چٹان کو اٹھا کر ان دونوں چٹانوں پر رکھ کر جگہ بنائی گئی ہو۔ ہم اسی چٹان کے نیچے پہنچ گئے۔ اب ہم بارش سے محفوظ تو ہو چکے تھے، لیکن ہمارے کپڑے بری طرح بھیگ چکے تھے اور پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے واشنگ مشین سے گیلے کپڑے نکالے جاتے ہیں۔ مجھے تو بے حد سردی لگ رہی ہے، بابر ٹھٹھرتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہیں تمہاری کلفی ہی نہ بن جائے، میں نے کہا۔ بن جائے گی، بابر نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ہم دونوں چونکہ اردو میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے کلارا اور لیزا کی سمجھ میں نہ آئی، اس لیے اس نے مجھ سے پوچھا۔ اسے سردی لگ رہی ہے، میں نے مختصراً بتایا، تو کلارا نے اس بار ترہم آمیز نظروں سے بابر کی طرف دیکھا۔ صبر کرو جوکر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کلارا نے بابر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دفعتاً بابر کو زوردار چھینک آئی، وہ چھینکتے ساتھ ہی گرنے لگا تھا کہ میں نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ یہ سب کلارا کی وجہ سے ہوا ہے، بابر کلارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کلارا چونکی۔ میری وجہ سے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں۔ وضاحت کرو گے کیسے؟ اب کی بار کلارا نے تیوری چڑھائی۔ دیکھو، تمہیں چاہیے تھا کہ روانہ ہونے سے پہلے کار کو چیک کر لیتی کہ کہیں یہ راستے میں خراب تو نہیں ہو جائے گی۔ بابر صراحت سے بولا۔ اگر کار خراب نہ ہوتی تو ہم بارش میں نہ بھیگتے اور نہ ہی میری طبیعت خراب ہوتی۔ کلارا کا منہ بن گیا، تاہم وہ بولی، کار بالکل ٹھیک تھی، بارش کی وجہ سے اس میں خرابی ہوئی ہے۔ ویسے بھی یہ مشینری ہے، کسی بھی وقت اچانک خراب ہو سکتی ہے، تم مجھے مورود الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ آخر میں اس کے لہجے میں ناراضگی عود آئی تھی۔ ارے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ بابر بوکھلاتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کلارا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی تھی۔ میں اور لیزا چپ سادھے ان کی بات چیت سن رہے تھے۔ بارش بدستور شدت اختیار کر چکی تھی۔ ڈھلوان سے پانی کسی ندی کی طرح ہمارے پیروں کے نیچے سے گزرتا ہوا نشیب میں گرتا جا رہا تھا اور ہم بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں وہاں پناہ لیے غالباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ کپڑے گیلے تھے اور سردی سے ہمارا برا حال ہو گیا تھا۔ بابر کو تو بخار بھی ہو گیا تھا، چھینکوں پر چھینکیں مار مار کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر سکڑا ہوا بیٹھا تھا، وہ حالت نڈھال میں تھا، وہ سردی سے یوں کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کے بخار میں مبتلا ہو۔ میں اس کی کلائی چیک کرنے لگا تو وہ بے حد سرد تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کلارا اور لیزا بھی متفکر ہو گئیں۔ گو اب بارش رک گئی تھی، لیکن ہمارے کپڑے بدستور گیلے تھے۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، میں نے کلارا اور لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اگر اسے فوری ٹریٹمنٹ نہ دی گئی تو اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ کلارا نے بھی بابر کی کلائی چیک کی اور ہاتھ ہٹاتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیزا بولی، بارش رک گئی ہے، اب ہمیں اس گھر کی طرف چلنا چاہیے۔ اس کا اشارہ اسی گھر کی طرف تھا جس کی پیشانی پر موجود بلب جل رہا تھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بابر کی طرف دیکھا۔ بابر، کیا تم چل سکتے ہو؟ اگلے ہی لمحے میں ٹھٹکا، بابر بے ہوش ہو چکا تھا۔ لیزا اور کلارا بھی متفکر ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادا
اور پھر ہم عارضی پناہ گاہ سے نکل کر آگے بڑھ گئے۔ کلارا اور لیزا نے اپنے اپنے سیل فونز کی ٹارچ آن کر لی تھی۔ لیزا آگے آگے چل رہی تھی جبکہ کلارا میرے ساتھ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی بابر کی حالت کی وجہ سے متفکر ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں پریشانی کے تاثرات میں نے واضح دیکھے تھے۔ بارش بالکل رک چکی تھی، اس لیے اب ہمیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں کہیں نشیب و فراز، کہیں مسطح راستہ، کہیں ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹی بڑی چٹانیں تھیں۔ ہم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہ ڈھلوانی تھی اور دائیں طرف نشیب تھا جس میں بارش کا پانی جمع تھا۔ نشیب کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گو میں محتاط انداز میں چل رہا تھا، لیکن ساری احتیاط کے باوجود میرا پیر پھسل گیا۔ میں نے اس لمحے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ لیزا میرے پیچھے تھی، وہ جلدی سے میری طرف بڑھی اور اس نے میرا بازو بھی پکڑ لیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بابر سمیت نشیب میں گر گیا اور جھپاک کی آواز پیدا ہوئی، ساتھ ہی پانی کے چھینٹے بھی اڑے۔ یخ پانی نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نشیب کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا، وہ زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے ہماری بچت ہو گئی۔ لیزا اور کلارا نے ٹارچ کی روشنیاں ہم پر ڈالیں۔ میں نے روشنی کی بدولت جلدی سے آگے بڑھ کر پانی پر تیرتے بابر کو تھام لیا، جو یخ پانی کی وجہ سے ہوش میں آ گیا تھا۔ علی، وہ ٹھٹھرتے ہوئے بمشکل بولا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس کی ڈھارس بندھائی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ہمت سے کام لو۔ کلارا اور لیزا بھی چیخ چیخ کر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ دونوں سینوں کے بل نشیب کے کنارے لیٹیں اپنے اپنے ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھیں۔ میں بابر کو لیے ڈھلوان کی طرف بڑھا۔ صد شکر کے ڈھلوان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ بابر کی حالت بے حد خستہ تھی، اس لیے اسے اوپر چڑھنے میں بے حد دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی بھرپور مدد کی۔ مجھے ڈر تھا کہ اسے نمونیا نہ ہو جائے۔ مجھ سے، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ان پتھروں کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی توجہ پتھروں کی طرف دلائی۔ کوشش کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا اور ایک پتھر کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ بابر، میرا ہاتھ پکڑو، دفعتاً کلارا نے بابر سے کہا۔ اس کا ہاتھ بابر کے ہاتھ سے 7-8 انچ کے فاصلے پر تھا۔ بابر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن باوجود کوشش کے اس کا ہاتھ کلارا کے ہاتھ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا تو وہ لہرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ پشت کے بل دوبارہ یخ بستہ پانی میں گرتا، میں نے اسے تھام لیا۔ بابر پلیز میرا ہاتھ پکڑو، کلارا پھر تیز لہجے میں بولی۔ بابر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹانگوں سے تھاما ہوا تھا کہ مبادا اس کا توازن دوبارہ نہ بگڑ جائے۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے ایک بڑا سا پتھر محسوس ہوا۔ گو وہ پانی کے اندر تھا، لیکن میں نے اس پر پاؤں سے دباؤ ڈالا تو وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے آسرا ہوا، اس پتھر پر چڑھ کر میں کافی بلند ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے پتھر پر چڑھ کر بابر کو کاندھے پر سوار کیا اور اوپر کی طرف ہوا تو بابر کا ہاتھ کلارا کے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے رکھو، کلارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لیزا، اسے باہر نکالنے میں میری مدد کرو۔ پھر ان دونوں نے مل کر بابر کو نشیب سے باہر نکلنے میں مدد دی اور بالآخر ہم بابر کو ڈھلوان تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد لیزا نے میرا ہاتھ تھاما تو میں بھی ابھرے ہوئے پتھر پر پیر رکھ کر نشیب سے باہر نکل آیا۔ علی، جوکر پھر بے ہوش ہو گیا ہے، دفعتاً ہمیں کلارا کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں جلدی سے اس کے پاس پہنچے۔ علی بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بے ہوشی میں بھی وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں روشنی کا وہ نقطہ واضح دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک مکان تھا جس کے بائیں کونے میں لوہے کا ایک راڈ نصب تھا اور اس پر مرکری بلب روشن تھا۔ وہ مکان کافی بڑا اور خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مکان کے آس پاس کوئی اور مکان موجود نہیں تھا، البتہ قرب و جوار میں درخت اور جھاڑیاں چھدری چھدری تھیں۔ ہم نے دیکھا مکان سے آگے ایک بڑا سا لان ہے اور اس کے ساتھ پورچ تھا۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی جس کی حالت بتا رہی تھی وہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ کار کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اندر کوئی موجود ہے۔ لیزا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں کہنے بھی لگی، پلیز دروازہ کھولو، ہیلپ ہم۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی نمودار ہوا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی، توند باہر کو نکلی ہوئی تھی اور سر بالوں سے عاری تھا۔ قد درمیانہ تھا لیکن صحت قابل رشک تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کی عمر یقیناً 40 سے اوپر تھی۔ اس نے نائٹی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ اور اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ کلارا تیزی سے بولی، پلیز ہماری مدد کریں، ہمارے لباس گیلے ہیں اور ہمارے ساتھی کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ،
اچھا اندر آ جاؤ۔ شاید اسے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ ہمیں اندر آنے کا کہتے ہوئے خود پیچھے ہٹ گیا۔ کلارا اور لیزا بھی سائڈ پر ہوئیں تو میں بابر کو اٹھائے جلدی سے اندر داخل ہوا اور ادھیڑ عمر آدمی کی میت میں ایک کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں بستر موجود تھا۔ میں نے بابر کو بستر پر لٹا دیا۔ اس آدمی نے بابر کی نبض چیک کی اور بولا، اسے تیز بخار ہے اور اس کا لباس بھی گیلا ہے، تم ٹھہرو، میں اس کے لیے لباس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی بابر کی کلائی تھامی تو اس کا جسم شدید گرم ہو رہا تھا۔ وہ بدستور حالت نڈھال میں تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ادھیڑ عمر آدمی ایک لباس لے آیا۔ اس نے عورت کو اشارہ کیا تو وہ لیزا اور کلارا کو لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے اس آدمی کی مدد سے بابر کا لباس تبدیل کروایا اور پھر اس پر لحاف اوڑھ دیا۔ اس دوران وہ آدمی میڈیکل باکس لے آیا اور بابر کو ٹریٹمنٹ دینے لگا۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر ہے، تاہم میں نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، میرا نام ڈاکٹر ولسن ہے۔ میں نے بھی اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ دوبارہ بولا، میں تمہارے لیے بھی لباس لایا ہوں، اس پردے کے پیچھے تبدیل کر لو ورنہ تم بھی بیمار پڑ جاؤ گے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک طرف موجود کھڑکی کے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے صوفے پر پڑا لباس اٹھایا اور کھڑکی پر پڑے پردے کے پیچھے جا کر تبدیل کر لیا۔ میرا جسم بھی سرد تھا لیکن صد شکر کہ مجھے بخار نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت جو یقیناً ڈاکٹر ولسن کی بیوی تھی، اس کے ہمراہ لیزا اور کلارا بھی آ گئیں۔ ان دونوں نے بھی لباس بدل لیے تھے۔ بابر کے بازو میں انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر ولسن ہماری طرف مڑا۔ اسے بخار ہو گیا ہے لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، انجیکشن کے لگنے سے صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا ورنہ مجھے بابر کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ پھر ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے جبکہ ڈاکٹر ولسن کی بیوی کچن میں چلی گئی۔ جب ڈاکٹر ولسن بابر کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو اس نے ہمارے لیے الیکٹرک کیٹلی میں چائے بنا لی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس نے ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں چائے سے بھرے کپ تھے۔ چائے سپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ولسن نے اپنی بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ میری وائف ڈاکٹر مارگریٹ ہے، ہم دونوں ایک ہی ہسپتال میں جاب کرتے ہیں۔ ان کو ہسپتال سے چھٹیاں تھیں اس لیے وہ چھٹیاں گزارنے اس مکان میں آ گئے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جانسن اور ایک بیٹی سوزین جو دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس نے ہم سے بھی استفسار کیا کہ ہم کون ہیں اور اتنے خطرناک موسم میں کہاں جا رہے ہیں۔ لیزا نے ہی جواب دیا کہ ہم نیو ولیج میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کار خراب ہو گئی اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً کار سے باہر نکلنا پڑا۔ باہر کیف ڈاکٹر ولسن اور اس کی بیوی مارگریٹ اچھے میزبان ثابت ہوئے۔ رات 3 بجے ہم سونے کے لیے اٹھ گئے۔ کلارا اور لیزا کو ایک کمرہ دے دیا گیا جبکہ میں بابر کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اس کا خیال رکھنا تھا تاکہ رات کے کسی پہر اسے کوئی مسئلہ ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے رات کا باقی حصہ سوتے اور جاگتے ہوئے ہی گزار دیا۔ صبح تک طوفانی بارش تو دوبارہ نہیں ہوئی تھی، البتہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی تھی۔ ایک بار پھر ڈاکٹر ولسن نے بابر کا چیک اپ کیا۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ احساس طمانینت کی آسودگی میں میرے منہ سے سانس خارج ہوئی۔ کلارا بھی بابر کی طبیعت کا سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ہم نے چھوٹے سے ڈائننگ ہال میں ناشتہ کیا لیکن کلارا نے بابر کے ساتھ اس کے کمرے میں ناشتہ کیا۔ یہ کایا اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی تھی، میں بھی حیرت زدہ تھا۔ شاید کلارا بھی اب بابر میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب لان میں آ گئے۔ بادل چھٹ چکے تھے اور نرم نرم دھوپ نکلی ہوئی تھی جس سے دور سر اٹھائے پہاڑ اب چمک رہے تھے۔ کلارا ابھی تک بابر کے پاس تھی۔ نیو ولیج میں تمہاری دوست کہاں رہتی ہے؟ مارگریٹ نے لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اس وقت ہم سب لان میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ولسن کے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں جڑواں تھے لیکن شکلیں مختلف تھیں۔ وہ گول مٹول اور بے حد پیارے بچے تھے۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میری دوست اورین بھی وہیں رہتی ہے اور میں کبھی کبھار اس سے ملنے جاتی رہتی ہوں، مارگریٹ نے کہا۔ لیزا نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، دراصل ہم بھی کافی عرصے کے بعد اس سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے اسٹریٹ کا علم نہیں ہے لیکن ہم اسے ڈھونڈ ہی لیں گے۔ مارگریٹ کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ شاید میں اسے جانتی ہوں۔ اس کا نام ایلسیا ہے، لیزا نے بتایا۔ میں چپ سادھے بیٹھا رہا لیکن مجھے ادراک تھا کہ اس نے غلط نام کیوں بتایا ہے، کیونکہ جین بارٹر پون سٹار ہے اور مارگریٹ ہمیں بھی اس کے قبیل کا سمجھ سکتی تھی۔ ایلسیا؟ مارگریٹ سن کر سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ڈیڈ مام کا کیا نام ہے؟ اس کے ڈیڈ کا نام رابرٹ اور مام کا نام… کہتے کہتے وہ رک گئی جیسے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے مارگریٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں دلچسپی لے رہی ہے۔ تبھی کلارا اور بابر وہاں آ گئے اور موضوع بدل گیا۔
بابر نے خود کو کافی حد تک کور کر لیا تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اب کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب کلارا کا اس کی طرف جھکاؤ کا نتیجہ تھا۔ بہرکیف مجھے خوشی تھی کہ بابر کی طبیعت کل رات کی بنسبت اب قدرے بہتر تھی۔ ارے تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ولسن نے بابر سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، بابر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کلارا بھی اب اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو چکی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ میں نے بابر سے دریافت کیا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو ناشتہ نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے زبردستی کروایا۔ کلارا بابر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بابر بھی زیر لب مسکرا دیا۔ اس لمحے مجھے شانزے یاد آ گئی۔ کافی دنوں سے اس سے میری بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ حیدر الماس اور میں اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر سکا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی سیل فون کے سگنل آئے تو میں پہلی فرصت میں ان سے رابطہ کروں گا۔ اس علاقے میں بھی سیل فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر ولسن نے بتایا تھا کہ موجودہ علاقہ چونکہ سڑک سے کافی دور تھا اس لیے یہاں سیل فون کے سگنل نہیں آتے تھے۔ اس نے یہاں پر یہ گھر حکومت کی اجازت سے بنایا ہوا تھا اور وہ ہر مہینے ایک بار چند دن کے لیے اپنی فیملی سمیت یہاں آتا تھا۔ ان دنوں اسے فیملی سمیت وہاں آئے تیسرا روز تھا۔ ناشتے کے بعد ڈاکٹر ولسن لیزا اور کلارا کے ساتھ ہماری کار لینے چلا گیا۔ ان کی واپسی 2 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ولسن نے ہماری کار کے اگلے حصے کو رسی سے باندھ کر اپنی کار سے ہک کیا ہوا تھا۔ کار کے اندر اب تھوڑا پانی موجود تھا، شاید آتے وقت جھٹکے لگنے سے کافی سارا پانی راستے میں ہی بہہ گیا تھا۔ سیٹیں اور کارپیٹ بھیگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ولسن نے بتایا کہ وہ مکینکی بھی جانتا ہے، اس لیے وہ ہماری کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے اندازے کے مطابق کار کو ٹھیک ہونے اور سوکھنے میں کم از کم 1-2 روز لگیں گے، تب یہ سفر کے قابل ہوگی۔ دوپہر تک بابر کی طبیعت گو سنبھل چکی تھی، لیکن ڈاکٹر ولسن کے بقول ابھی وہ سفر کے قابل نہیں تھا، اس لیے ابھی ہم نے باہمی مشاورت سے نیو ولیج جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جب ہماری کار ٹھیک ہو جائے گی ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ آج موسم بھی قدرے بہتر تھا، آسمان پر کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے موجود تھے۔ امید تھی کہ اب بارش نہیں ہوگی، البتہ فضا میں خنکی اور یخ بستگی بدستور موجود تھی جو ہماری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ شام کی چائے ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پی۔ وہاں ٹی وی تو تھا نہیں کہ ہم پروگرامز دیکھ کر اپنا وقت پاس کرتے، لیکن میں اندر سے بے حد بے چین تھا۔ میں جلد از جلد جین بارٹر سے مل کر لایا عمل طے کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حوادث تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، کچھ حادثات ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سمت تعین کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر ولسن اور اس کی بیوی مارگریٹ ہمارے لیے اچھے میزبان ثابت ہوئے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد ہم رات گئے تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب مجھے نیند آنے لگی تو میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں جس کمرے میں سو رہا تھا اس کی کھڑکی پورچ میں کھلتی تھی، اس لیے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو بابر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر میں بھی پورچ میں آ گیا۔ ڈاکٹر ولسن، لیزا، کلارا اور بابر پورچ میں موجود تھے۔ جانسن اور سوزین لان میں کھیل رہے تھے، جبکہ مارگریٹ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، شاید وہ کچن میں تھی۔ کار کا بونٹ کھلا ہوا تھا اور ڈاکٹر ولسن انجن پر جھکا ہوا بغور اس کو دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لیزا بولی، نیند پوری کر لی؟ ہاں، میں نے جواباً کہا۔ جب تم لوگ بیدار ہوئے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں نے جوکر سے کہا تھا، کلارا نے بتایا، لیکن اس نے کہا کہ اسے سونے دو۔ میں نے بابر کی طرف دیکھا تو وہ کلارا کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھے بابر پر غصہ تو آیا۔ میں نے گلا کھنکارا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں کہا، باز آ جاؤ جوکر۔ کچھ ہی دیر کے بعد مارگریٹ نے ناشتے کا اعلان کیا اور ہم نے لان میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد کلارا نے چائے سپ کرتے ہوئے ڈاکٹر ولسن سے کار کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواباً کہا، زیادہ خرابی نہیں ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کار جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ چائے پینے کے بعد ڈاکٹر ولسن دوبارہ اپنی مکینکی میں مصروف ہو گیا۔ وہ دوپہر تک کار کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا، لیکن کار میں کیا خرابی تھی وہ ٹریس نہ کر سکا۔ نہ جانے اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر ولسن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر جت گیا، لیکن شام تک وہ کار کی خرابی دور نہ کر سکا۔ کار ہلکی آواز میں گر گرا کر بند ہو جاتی۔ ڈاکٹر ولسن بھی شاید ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات ہو گئی تھی اس لیے اس نے کام روکتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ کل پھر کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ دم نہیں لے گا۔ تیسرے روز بالآخر اس نے دن 12 بجے تک کار کی خرابی دور کر کے ہی دم لیا۔ اس کے بعد اس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے ایسے طویل سانس لیا
جیسے اس کے کندھوں سے منو وزن اتر گیا ہو۔ اس نے داد طلب نظروں سے ہماری طرف دیکھا تو کلارا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب آپ واقعی جینیس ہیں۔ شکریہ کلارا، کیا خیال ہے لنچ کے بعد روانہ ہو جائیں؟ میں نے کلارا سے رائے طلب لہجے میں دریافت کیا۔ کلارا کے جواب دینے سے پہلے ہی ڈاکٹر ولسن بول پڑا، ارے بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، آج رات تو رک جاؤ، کل صبح نکل جانا، ویسے بھی ہماری بھی آج آخری چھٹی ہے۔ ہم بھی کل صبح نکل جائیں گے، تم لوگوں سے مل کر ہمیں بہت اچھا لگا ہے، لیکن اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ ہمارے درمیان چند لمحوں کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کلارا نے ہی جواب دیا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے چاہ سے ہمیں روک رہے ہیں تو ہم آپ کا مان نہیں توڑیں گے۔ کیوں دوستو؟ آخر میں اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ولسن کا خلوص دیدنی تھا، اس لیے ہم سب نے کلارا کی حمایت کی۔ ڈاکٹر ولسن اور مارگریٹ بھی خوش ہو گئے۔ سب سے زیادہ خوشی جانسن اور سوزین کو تھی، جو ان چند روز میں ہم سے ایسے مانوس ہو گئے تھے جیسے ہم برسوں سے واقف ہوں۔ جہاں ہم نے اتنے دن اور راتیں گزار لی تھیں، ایک رات اور سہی۔ ویسے بھی ڈاکٹر ولسن ہمارا محسن تھا، اس نے نہ صرف بابر کا علاج کیا تھا، ہمیں پناہ دی تھی، بلکہ ہماری کار تک ٹھیک کر دی تھی، ورنہ نہ جانے بابر کا کیا حال ہوتا۔ اس رات بھی ہم ڈنر کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر رات کے 10 بجتے ہی ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، کیونکہ ہمیں صبح جلدی یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 52 یعنی 52 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری کار مناسب رفتار سے کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی نیو ولیج کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کلارا تھی، سائیڈ سیٹ پر بابر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں اور لیزا پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ میں نے سوچا بابر یقیناً کلارا کے ساتھ بیٹھا خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا ہوگا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ آج موسم بہت بہتر تھا، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، لیکن سردی کی شدت بدستور موجود تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر ولسن اور اس کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی نکلے تھے۔ وہ شہر کی طرف مڑ گئے تھے، جبکہ ہم نیو ولیج کی طرف۔ جاتے وقت کلارا اور لیزا نے مارگریٹ کا سیل نمبر لے لیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ ان تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی بدولت جو پتھر سڑک پر لڑک کر آئے تھے، ہیوسٹن انتظامیہ نے انہیں وہاں سے ہٹوا دیا تھا اور سڑک بالکل صاف تھی، اس لیے ہمیں کسی دوسرے راستے سے نہیں جانا پڑا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک پیٹرول پمپ دکھائی دیا تو کلارا نے حفظ ما تقدم کے طور پر کار میں پیٹرول ڈلوا لیا۔ ہم نے رات میں ہی اپنے اپنے سیل فون چارج کر لیے تھے، اس لیے جیسے ہی سگنل آئے تو لیزا کے سیل فون پر اس کے ڈیڈ برگ کی کال آنے لگی۔ یقیناً وہ پریشان ہوگا کیونکہ 3 دنوں سے اس کا برگ سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد لیزا برگ سے بات کرنے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آیا تھا۔ برگ شدید غصے میں تھا، اس کے بولنے کی آواز ہمیں بھی واضح سنائی دے رہی تھی، تاہم ہم سب خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد لیزا نے بات کرنے کے بعد سیل فون جیب میں رکھ کر لمبی سانس لی۔ ڈیڈ میری تو بات ہی نہیں سن رہے تھے، شکر ہے مجھے واپس آنے کو نہیں بولا۔ دوپہر 1 بجے تک ہم نیو ولیج پہنچ گئے۔ یہ بہت وسیع اور خوبصورت علاقہ تھا۔ لیزا کے مطابق چند سال پہلے یہاں آبادی برائے نام تھی، چند کچے اور پکے مکانات تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے لوگوں نے اس ولیج کا رخ کر لیا تھا۔ یہاں بجلی کا نظام نہیں تھا، سولر پینل ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ کھمبوں پر بھی مرکری بلبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سولر پینل لگے ہوئے تھے، جو شمسی توانائی یقیناً کسی بیٹری میں سٹور کرتے ہوں گے۔ کلارا لیزا کی ہدایت کے مطابق کار کو مختلف سڑکوں سے گھماتی پھر رہی تھی، لیکن اسے جین بارٹر کا گھر یاد نہیں تھا اور نہ ہی گلی۔ بقول لیزا کہ وہ صرف ایک بار جین بارٹر سے ملنے اس علاقے میں آئی تھی۔ تب چونکہ آبادی نہیں تھی اور اب ہر جگہ گھر تعمیر ہو چکے تھے، اس لیے اسے صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کسی سے جین بارٹر کے گھر کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کلارا نے رائے دی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بابر نے اس کی تائید کی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ چنانچہ کلارا نے ایک جنرل سٹور کے سامنے کار روک دی اور ہم چاروں کار سے اتر کر سٹور میں داخل ہو گئے۔ سٹور میں ایک عمر رسیدہ عورت موجود تھی جس نے اپنے سر کے بالوں کو بیبی کٹ سٹائل میں کٹوایا ہوا تھا۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں والی نظر کی اینک تھی۔ اس نے جینز کی پینٹ کے ساتھ بلو کلر کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اس کی جسامت پھولی ہوئی تھی۔
وہ کونے میں کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھی رجسٹر پر کچھ لکھنے میں مگن تھی، لیکن ہمیں دیکھ کر اس نے قلم رجسٹر پر رکھا اور اسے بند کر کے ایک سائٹ پر رکھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ فرمائیے آپ کو کیا چاہیے؟ عورت نے ملائم لہجے میں دریافت کیا۔ چپس اور کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیزا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہم نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ لیزا نے اس عورت سے چپس اور کولڈ ڈرنک کا کہا تھا تو چند لمحوں کے بعد اس نے ہمیں چپس کے پیکٹ اور کولڈ ڈرنک مہیا کر دی۔ لیزا نے پیمنٹ ادا کی اور مستفسرانہ لہجے میں خاتون سے مخاطب ہوئی، آنٹی کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ آف کورس، خاتون نے خوشگوار لہجے میں کہا، میرا نام فرینی ہے، فرینی پال۔ آپ اس علاقے میں کب سے رہ رہی ہیں؟ لیزا نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا اور پھر وہ اسے چبانے لگی۔ چپس کھاتے وقت ہمارے منہ سے کرچ کرچ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہی کوئی 10 سال سے، فرینی پال نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا۔ پھر تو آپ جین بارٹر کو جانتی ہوں گی۔ جین بارٹر؟ فرینی پال نے بے اختیار چونک کر نام دہرایا۔ میں نے پرغور نظروں سے دیکھا۔ جین بارٹر کا نام سن کر فرینی پال کے چہرے پر حیرت ابھر آئی تھی۔ وہ ہماری دوست ہے اور ہم کافی عرصے کے بعد اس سے ملنے آئے ہیں، لیزا بولی۔ ہمیں اس کے گھر کا پتہ نہیں۔ جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو اس وقت آبادی برائے نام تھی اور گھر بھی چیدہ چیدہ تھے۔ اب تو یہاں بہت آبادی ہو گئی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ… فرینی پال نے پہلے تو ایک طویل سانس لی، پھر اس نے خاموشی کا مختصر وقفہ لیا۔ شاید وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم چپس کھانے اور کولڈ ڈرنک پینے کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کے منتظر رہے۔ میرے دل میں موہوم سی امید تھی کہ اسے یقیناً جین بارٹر کے بارے میں یاد آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بار پھر سانس لی اور بولی، تم شاید اس جین بارٹر کی بات کر رہی ہو جو پورن سٹار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم سب کے چہروں پر چمک ابھر آئی۔ صد شکر کہ اسے جین بارٹر کے بارے میں یاد آ گیا تھا۔ ہاں وہی جین بارٹر، لیزا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ تو یہاں نہیں رہتی، فرینی پال نے کہا۔ اسے یہاں سے گئے غالباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ وہ بہت گندی لڑکی ہے۔ پیسوں کی خاطر اس نے گندے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تمہیں بھی ایسی لڑکی سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آنٹی، لیزا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ ان دنوں کہاں رہتی ہے؟ پیٹر جانتا ہوگا۔ پیٹر؟ پیٹر کون؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر بولی، پیٹر اس کا سوتیلا باپ ہے۔ جین بارٹر کی ماں نے اپنی شوہر کے مرنے کے 1 سال بعد پیٹر سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت جین بارٹر 6 سال کی تھی۔ لیزا نے گہری سانس لی اور نیا سوال کیا، کیا وہ یہیں رہتا ہے؟ ہاں، فرینی پال نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ ان دنوں نیو یارک گیا ہوا ہے۔ نہیں معلوم کہ اس کی واپسی کب ہوگی۔